Ladies and gentlemen, خواتین و حضرات، مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے دوستوں، یہ بھائی فرینک آپ سے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ یہ ہمیشہ استحقاق کی بات ہے کہ خدا کے لوگوں کو بہت سے ممالک میں خدا کا کلام سنایا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے خداوند کی طرف سے بلاہٹ ہے کہ شہر سے شہر جاؤں، ملک سے ملک جاؤں، تاکہ اس کے کلام کی منادی کروں اور یسوع مسیح کی خوشخبری جتنوں تک بھی ممکن ہو سکے پہنچاؤں۔ میں بین الاقوامی خدمت کو پیچھے مڑ کر تقریباً ان گزرے ہوئے 50 سالوں کی طرف دیکھتا ہوں، اور اتفاق سے میں 150 ممالک کی حد عبور کر چکا ہوں، جن میں میں اپنے قدموں سے چلا پھرا اور میری آواز خدا کے قیمتی کلام کی منادی کرتے ہوئے سنی گئی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے وعدے ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا کا ایک نجات کا منصوبہ ہے، اور میرا ایمان ہے کہ فضل کے وقت کی ابتدا ہوئی اور پھر اخیر بھی ہوگی، اور کلام مقدس اخیر زمانہ کے بارے میں بیان کرتا ہے، خاص طور پر متی 24ویں باب میں، مرکز 13ویں باب میں اور لوکا 21ویں باب اس سب کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو فضل کے وقت کے خاتمہ سے پہلے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ خداوند واپس آ کر اپنے لوگوں کو اپنے گھر جلال میں لے جائے۔ اور دوستو، ایک بڑا اہم بیان متی 24ویں باب کی 14ویں آیت میں ملتا ہے۔ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی اور پھر خاتمہ ہوگا۔ آج پوری دیانتداری سے میں آپ سے بپتسمہ کے مضمون کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل رات میں نے ایک مشہور لوتھرن پادری کا لکھا ہوا ایک کالم پڑھا، جس نے رومیو 6 باب کو استعمال کیا اور کلام کے اس حوالے پر اس نے اسے ایک سیکرمنٹ قرار دیا، اور کہا کہ جن بچوں پر پانی کے چند قطرے چھڑکے جاتے ہیں، یہی بپتسمہ ہے، یہی نجات ہے، یہی نئی پیدائش ہے، اور بہت کچھ۔ اور میں روح میں نہایت ہی رنجیدہ ہوا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ کیونکہ آج تمام فرقوں میں ہر کوئی انگریزی، جرمن، عبرانی، لاطینی اور یونانی تو جانتے ہیں، ہر ایک تعلیم یافتہ اور بظاہر ہر کوئی سب کچھ جانتا ہے، مگر جب آپ مسئلے پر غور کریں تو جب تک خدا اپنے کلام کو منکشف نہیں کرتا، ہم تاریکی میں چلتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کون ہیں۔ اور دوستو، دوبارہ ایمانداری سے میں کلیسیا کی پیروی کیوں کروں؟ اگر آپ ایک کلیسیا میں جائیں تو ان کے پاس 7 سیکرمنٹ ہیں، اور جب کوئی شخص اپنی زندگی میں ان 7 سیکرمنٹ پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس جہان سے کوچ کر جاتا ہے تو پھر وہ برزخ میں اترتا ہے۔ مجھے اس قسم کی نجات نہیں چاہیے۔
sacraments. But دوسروں کے پاس 3 سیکرامنٹ ہیں، مگر بغیر الہی تصدیق کے یہ چیزیں خدا کے کلام میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ محض تصورات ہیں اور ساری دنیا پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور کلیسیا ہے جس کے ایمان کے 93 نکات ہیں، اور دوستو میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، میں نے حتیٰ کہ مصر میں بھی منادی کی ہے، مختلف شہروں میں اور مختلف کلیسیاؤں میں، میں نے 14 مختلف اسلامی ممالک میں اور مسیحیت کے متعدد گروپوں میں منادی کی ہے۔ اور دوستو اب جلدی سے بپتسمہ کے مضمون کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں میرے دل پر بوجھ ہے۔ بپتسمہ کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ کس کے اوپر یہ کاروائی کی گئی؟ بائبل کے دنوں میں کس کو بپتسمہ دیا گیا؟ اگر آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف جائیں اور دریائے یردن کی طرف، تو پہلے تو اس نے منادی کی، پھر لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور پھر غوطے سے اس نے انہیں بپتسمہ دیا۔ حتیٰ کہ یسوع مسیح ہمارے خداوند نے کہا ضرور ہے کہ ہم ساری راست بازی کو پورا کریں، اور وہ فرمانبرداری میں ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اور دوستو جب اسے دریائے یردن میں غوطہ کے ذریعے بپتسمہ دیا گیا، اور جو ہی وہ پانی سے اوپر آیا، آسمان کھل گیا اور روح القدس اس پر اترا اور اس پر ٹھہر گیا، اور ایک آواز سنی گئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس کے اندر میں بہت خوش ہوں۔ دوستو ہم لازمی کلام کی طرف واپس لوٹیں، ہم اپنی راہیں رسولی تعلیمات کی طرف تلاش کریں۔ میں کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہ تو حاصل کروں گا اور نہ ہی قبول کروں گا جس کی بائبل ہمیں تعلیم نہیں دیتی۔ اب رومیو کے 6 باب کی 3 آیت میں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے؟ آپ سب ان دوسری آیات میں پڑھ سکتے ہیں کہ کلام کے مطابق اصل میں بپتسمہ کا مطلب کیا ہے۔ اور پالوس رسول مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کے بارے میں بیان کرتا ہے، مزید اپنی ذاتی زندگی کو نہ جینا بلکہ مسیح کی زندگی کا ہم میں زندہ رہنا۔ اور دوستو اگر ہم متی 28ویں باب میں واپس جائیں، اور ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں ابتدا کی طرف واپس جانا ہوگا، اس حکم کی طرف، تاکہ صحیح طور پر جانیں کہ چیزوں کو کس طرح کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایات ہیں۔ متی 28ویں باب میں ہمارے خداوند نے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا۔ میں 19ویں آیت پڑھتا ہوں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پہلے تو ہم سب قوموں کو تعلیم دیں۔ ہم 8 دن یا 2 ہفتے کے بچہ کو بپتسمہ ہرگز نہ دیں، نہیں۔ پہلے لازمی ہم انجیل کی منادی کریں، ہم پہلے سب قوموں کو تعلیم دیں، اور پھر ان کو بپتسمہ دیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 20ویں آیت میں ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ کیا میں بچے کو تعلیم دے سکتا ہوں کہ سب باتوں پر عمل کرے؟
or mother or about anything. کیا بچہ خدا کے بارے میں جان سکتا ہے حتیٰ کہ باپ یا ماں یا کسی اور چیز کے بارے میں، اور پھر نجات کی کاروائی خود بخود ہی ہو جائے؟ نہیں دوستو، اور دوبارہ نہیں، یہ گمراہ کن ہے۔ We have اور آج ہمارے پاس پروٹسٹنٹ کلیسیائیں ہیں، کیتھولک کلیسیا ہے، آرتھوڈاکس کلیسیا ہے، are misled. اور 2 ارب سے زیادہ لوگ گمراہ کیے جا رہے ہیں، Friends, اور یہ تکلیف دہ ہے، نہایت تکلیف دہ۔ دوستو، ہمیں لوگوں کو ان کی زندگی میں ہی سچ بتانا ہے، کیونکہ جس لمحے ہم اس جہاں سے کوچ کرتے ہیں پھر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ about Mark 7, اور پھر اگر آپ مرکز 7ویں باب کی 7ویں آیت کے بارے میں سوچیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ Matthew چنانچہ 28:19, متی first 28واں باب اور 19ویں آیت، پہلے ہمیں تمام قوموں کو تعلیم دینی ہے اور پھر ان کو بپتسمہ دینا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ Savior. The same we find یہی بات ہمیں مرکز 16ویں باب کی 15ویں آیت سے ملتی ہے۔ from verse 15. آپ سب ارشاد اعظم کو تو جانتے ہیں۔ And in verse 16, پھر 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، he that believeth, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ first the preaching, پہلے منادی کرنا، then the believing, پھر and then ایمان the لانا baptism. اور Who has پھر the right بپتسمہ۔ on earth زمین پر یہ اختیار کس کو ہے کہ اس الہی ترتیب کی ترتیب کو بگاڑ دے؟ to have the کس کو حق ہے؟ اپنی تعلیمات دے اور اوپر سے نیچے تک کلام کی آیات کا لبادہ اوڑھ لے اور لوگوں کو یہ تاثر دے کہ یہ سب کچھ خدا کے کلام کے مطابق ہے، is according to the word of God, and it's not. جبکہ ایسا نہ ہو۔ We have اور to چنانچہ share the truth. ہمیں خدا کے کلام کی سچائی کو پوری ایمانداری سے شیئر کرنا ہے۔ Now here we read again. اب یہاں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، That believeth جو ایمان لائے، is written after اور یہ ہمارے خداوند کے اس قول کے بعد لکھا گیا into all the world. کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، Every nation, ہر قوم، ہر زبان، ہر قبیلہ، he اور پھر that believeth. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ Is this not clear? کیا یہ بالکل واضح نہیں ہے؟ And then when you go to Luke chapter اور پھر جب آپ لوکا 24ویں باب میں جاتے ہیں، in verse 47, یہاں 47ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، and that repentance اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ beginning at Jerusalem. Is this not clear? To me it کیا is. یہ بالکل صاف Then نہیں we ہے؟ go میرے لیے تو ہے۔ the پھر ہم second اعمال chapter, دوسرے باب میں جاتے ہیں where the first sermon جہاں was پہلا preached, واعظ and then the word of God کی منادی ہوئی pierced اور the خدا کے hearts کلام نے of the people. لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا، Were brought نہ کہ چھوٹے بچوں کو لایا گیا تھا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پطرس رسول کی منادی سننے کے لیے جمع تھے۔ Peter. And then we read in Acts اور 2, پھر ہم verse اعمال دوسرے باب کی 37 37ویں and 38. اور 38ویں آیت پڑھتے ہیں، When they heard this, جب انہوں نے یہ سنا pricked, تو ان کے dلوں پر چوٹ لگی، and then came the question, what اور پھر سوال آیا، must we do? What must ہم we کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ The answer was, repent اور پھر جواب and تھا، be baptized, توبہ کرو every one of اور you, تم میں سے ہر ایک in اپنے the گناہوں کی name معافی of کے لیے Jesus Christ, یسوع مسیح کے نام پر for the بپتسمہ لے۔ remission of your sins. It is not a sacrament. یہ کوئی سیکرمنٹ نہیں ہے، A priest نہ ہی does پادری کچھ کرتا or ہے a minister, یا کوئی کاروائی،
but it is a personal بلکہ یہ خداوند کے ساتھ نجات کا شخصی تجربہ ہے، receiving the word, کلام کو قبول کرنے کا، خوشخبری کو ایمان لانے کا، توبہ کا، اور پھر بپتسمہ لینے کا۔ and in verse 41, اور 41ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، then they پس received the word gladly, جن لوگوں نے were baptized. اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، There were اور اسی روز unto 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ souls. First, the preaching پہلے منادی کہ یسوع مسیح کلوری کی صلیب پر ہوا، that God was in Christ. یہ کہ خدا مسیح کے اندر ہو کر دنیا سے ملاپ کر رہا تھا، یہ کہ مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، حتیٰ کہ ہماری لعنت بھی لے لی، We are now اور اب saved ہم خدا کے فضل سے بچائے جاتے ہیں۔ by believing in Jesus Christ. یسوع مسیح ہمارے خداوند اور نجات دہندہ پر ایمان لانے سے، Automatic نہ کہ خود بخود کی نجات جو کوئی انسان کسی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دے، God. And there's بلکہ no خدا other name given اور آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات حاصل کریں، Jesus Christ. اور وہ نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ If you turn with پھر me دوبارہ to Acts اگر آپ میرے ساتھ اعمال 8ویں باب کی جانب جائیں، in verse 12, یہاں 12ویں آیت میں، 8, verse 12, اعمال 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ they خواہ مرد خواہ عورت men, بپتسمہ لینے لگے۔ when they believed the preaching, جب انہوں نے فلپس کی منادی کا یقین کیا تو پھر baptized. ان مردوں اور عورتوں کو بپتسمہ دیا گیا۔ دوستو، This is God's time for God's یہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا وقت ہے۔ walk in their own آئیے ways. دوسروں کو اپنی راہوں پر چلنے دیں، لیکن جو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں Line وہ لازمی اپنے آپ کو خدا کے ہر سخن کے ساتھ سفرا کریں۔ carefully. مہربانی سے دھیان سے سنیں، Make it to آپ glory, اپنی راہوں پر چل کر اس کے جلال میں نہیں جا سکتے، your own teachings. نہ ہی اپنی تعلیمات کے ساتھ۔ آپ کو خدا کی راہ پر آنا ہوگا، آپ کو تنگ دروازہ سے داخل ہونا ہوگا In obedience تاکہ اس تنگ دروازہ پر فرمانبرداری سے چل کر خداوند سے ملاقات کریں جب وہ واپس آئے۔ returns. So, after اس لیے Philip preached, and the فلپس people کی heard منادی کے بعد and believed, لوگ سن کر ایمان لائے اور انہیں بپتسمہ دیا گیا۔ to Acts chapter پھر آپ اعمال 10ویں باب میں جائیں، actually from یہاں verse دراصل آپ کو 38 38ویں آیت سے 48ویں آیت میں آپ کو صحیح نمونہ ملتا ہے، the precise وہ pattern وضاحت کہ کیا اور کیسے چیزیں وقوع پذیر ہوئیں۔ of what and how things have taken place. Here in this sermon, یہاں the رسول apostle اپنے واعظ میں refers یسوع مسیح to کا حوالہ Jesus دیتا ہے Christ, who was جسے anointed خدا نے مسح کیا by تھا، God. And then in verse اور پھر 39, 39ویں آیت میں، witnesses اور ہم of all these ان things سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک in the land. اور یروشلم میں Jerusalem. کیے۔ And then friends, the اور پھر testimony دوستو، گواہی God raised کہ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا۔ and giving the testimony of what happened. And then اور جو in کچھ ہوا اس verse کی گواہی دی۔ 43, اور پھر 43ویں آیت میں give اس all شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں that through his name کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ receive remission of sins. How clear the کیسا صاف نجات کا پیغام لوگوں کو سنایا گیا۔ addressed to the people. And therefore,
the same اور چنانچہ یہی نمونہ آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ First, we share پہلے ہم خدا کی نجات کے منصوبہ کو شیئر کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ ایک طریقہ سے خدا کو ملا جا سکتا ہے۔ اور دوستو، to meet God. میں اکثر یہ کہتا ہوں، I usually say this. God's way جو راہ خدا کی ہماری طرف ہے to God. وہی ہماری بھی Only one true خدا کی طرف ہے، manifestation, اور صرف ایک ہی personal حقیقی ظہور ہے۔ revelation of God in Christ. مسیح میں خدا کا شخصی مکاشفہ اس روئے زمین پر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی کسی مذہب کا بانی، بلکہ صرف یسوع یہ کہہ سکتا تھا، اگر تم نے مجھے دیکھا تو باپ کو دیکھا۔ Seen the Father. Only in Christ. صرف مسیح میں ہم نجات پاتے ہیں، Only in Christ. صرف مسیح میں ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں، Only in Him. صرف اسی میں ہمیں ابدی زندگی ملتی ہے، Only in کیونکہ Christ. صرف مسیح میں ہو کر خدا نے شخصی طور پر ہم سے ملاقات So کی۔ again, verse اس لیے 43 دوبارہ in اعمال Acts chapter 10, 10ویں باب کی 44ویں آیت میں، the Holy Spirit اور پھر روح القدس came upon پوری جماعت پر نازل ہوا، and in verse 48 اور 48ویں آیت میں ہم پڑھتے and ہیں، he commanded them to be اور اس نے baptized حکم دیا in the کہ انہیں name یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ Is that not wonderful? کیا یہ زبردست نہیں ہے؟ Matthew, Mark, Luke, متی، مرکز، لوکا، اعمال 2 باب، اعمال 8واں باب، اعمال 10واں باب، harmony, یہ سب ہم آہنگی میں ہمیں خدا کا منصوبہ پیش کر رہے ہیں۔ in Acts chapter 19, اور پھر اعمال here 19ویں باب میں یہاں پالوس رسول کو چند دوست ملتے ہیں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کو مانتے تھے، and comes to the climax of his sermon. اور 5ویں آیت میں وہ اپنے واز کے عروج پر آتا ہے، When they heard this, اور they were انہوں نے یہ baptized سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ of the لیا۔ Lord Jesus. Friends, we could go دوستو، to Colossians ہم کلسیوں کی طرف جا سکتے ہیں، 2 باب کی 12ویں آیت اور 13ویں آیت۔ We could ہم go to کلام کے different مختلف حوالوں کی طرف scriptures. جا سکتے ہیں، Of course, اور پھر بلا شبہ 2 Timothy chapter 4, 2 تیموتھیوس 4 that باب many will turn کہ بتیرے away from حق the سے پھر truth. جائیں گے، And because they turned اور کیونکہ وہ away حق سے from پھر the گئے، truth, they believe their own وہ lies. اپنے They جھوٹ believe ماننے their لگے، own وہ اپنی interpretation. تفسیریں ماننے They لگے، believe their own وہ اپنی faith. کہانیاں ماننے لگے۔ Friends, I don't think مگر دوستو، میرا نہیں خیال کہ ہم وہ مانیں جسے انسانوں نے ایجاد کیا ہے۔ has invented. I believe that میرا God ایمان ہے watches کہ خدا over اپنے His کلام word. کی حفاظت کرتا ہے، Say this again. اور میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، مسیح کی واپسی سے پہلے تمام سچے ایماندار خدا کی طرف واپس لوٹیں، To God must come to Jesus. یسوع مسیح کے پاس آئیں، Must believe. لازمی وہی مانیں جو کلام کہتا ہے، This also اور اس میں includes یہ بھی شامل ہے کہ توبہ، بپتسمہ، نئے سرے سے پیدا ہونا، روح القدس کی رہنمائی میں چلنا، خدا کے ان تمام وعدوں کو ماننا جو اس نے اپنے کلام میں کیے ہیں۔ My dear friends, برائے مہربانی search میرے پیارے دوستو، کلام کی تحقیق کریں اور سمجھیں کہ یہ خدا تک پہنچنے کا نقشہ ہے، یہی خدا کا نمونہ ہے۔ This is God's خداوند کے پاس واپس آئیں اور آپ خدا کو اور بھائی فرینک کو شکریہ کہیں گے، God and to brother Frank, because you کیونکہ heard آپ نے حق کو سن کر یسوع مسیح کی پیروی کا فیصلہ کیا ہے، Jesus Christ and repent and be baptized اور توبہ کریں in the name اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیں۔ bless you and be with you. خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، آمین۔